3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ راکعہ زاہدہ صابرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ عمومی طور پہ 3 رمضان المبارک کا دن ان کی یادوں کی خوشبو بکھیرتا ہے۔ اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور حق سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے توفیق بخشی تو ماہ سیام ایک بار پھر ہماری زندگی میں اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہوا اور اللہ نے ہمیں ایک بار پھر توبہ کی مہلت نصیب فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑی میں دعا ہے اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہماری کامل بخشش فرمائے، ہم سب کے فوت شکران کی کامل مغفرت فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی کل 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹے بھی عطا کیے لیکن وہ واپس لے لیے۔ اس کی علماء نے حکمت یہ بیان کی، ماضی کے اندر انبیاء علیہ السلام کو جو فرزند عطا کیے گئے تو بعض نبیوں کے بیٹے بھی نبی تھے۔ اب میرے اور آپ کے نبی رحمت حضور علیہ السلام کو اللہ نے ماضی کے تمام انبیاء علیہ السلام پہ فوقیت دی۔ اب حضور کے بیٹے اگر زندہ رہتے اور بعد میں نبی نہ بنتے تو یہ مرتبہ حضور کو حاصل نہ ہوتا کہ ماضی کے اندر تو پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر تھے لیکن اللہ کے نبی کے بیٹے تو تھے لیکن پیغمبر نہیں تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے تو دیے لیکن وہ واپس لے لیے۔ فرماتے تھے اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا وہ سچا نبی ہوتا، لیکن چونکہ حضور پہ نبوت ختم ہے، ان کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا، وہ ذلی نبی ہو، وہ بروزی نبی ہو، وہ امتی نبی ہو، وہ جو مرضی نبوت ہو، حضور کے اوپر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اب میرے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اللہ نے بیٹے تو دیے لیکن وہ واپس لے لیے۔ 4 صاحبزادیاں حضور کو عطا کی گئیں۔ حضور بڑی محبت فرماتے تھے لیکن سب سے چھوٹی صاحبزادی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے اس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے اور یہ حضور کی محبوب بیٹی تھی۔ حضور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ بلکہ راوی نے لکھا ہے کہ جب سیدہ تشریف لاتی فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور اٹھ کے استقبال کرتے اور اپنی جگہ پہ سیدہ فاطمہ کو بیٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ حضور ان کے ساتھ جو پیار کرتے تھے، جو محبت کرتے تھے، وہ مثالی تھی۔ اور آج بھی اہل تصوف نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ 40 دن تک سیدہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک دن روزہ رکھنا پڑتا ہے تو بندے کہتے ہیں جی بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور یار بیٹی تو ویسے ہی بڑی لاڈلی ہوتی ہے، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، اللہ نے مجھے بھی بیٹی دی، بیٹی تو ویسے بڑی لاڈلی ہے، لیکن وہ بیٹی بھی امام الانبیاء کی ہو۔ اور فرماتے 40 دن تک ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، آگے شیخین کو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور بھوک نے ہمیں گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا یہی چیز مجھے بھی باہر کھینچ لائے۔
اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, راستے کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری ملتے ہیں. جب حضور کے چہرے پہ نقاہت کے اثار دیکھے, بھوک کے اثار نمایاں تھے, تو عرض کرتے ہیں بندہ نواز آج آپ میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے فرمایا تمہاری مرضی. گھر گئے, گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا, کہا جلدی کھانا تیار کرو, میرے رسول کو بھوک لگی ہے. حضور کے پاس آ کے بیٹھے تو حضور کے چہرے کے نمایاں اثار جو بھوک کے تھے وہ دیکھے نہ گئے. جلدی جلدی بھاگ کے باغ کے اندر گئے, کھجوریں توڑ کے لائے. حضور جب تک کھانا تیار ہوتا ہے آپ یہ کھجوریں تناول فرمائیں. یار آج تو 7-8 قسم کا کھانا ہوتا ہے دسترخوان کے اوپر, اور سحری کے وقت بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ دیگر جو مشروبات ہوتے ہیں وہ اس سے الگ ہیں. لیکن میرے رسول تو جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کو چوس کے افطار بھی کر لیتے تھے, اور اسی حالت کے اندر کئی جنگیں بھی لڑی, کئی غزوات کے اندر بھی شرکت کی. تو حضور آپ یہ تناول فرمائیں. اتنی دیر میں کھانا پک کے آتا ہے. تو جب کھانا پک کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اوپر چند بوٹیاں رکھی, اور خادم کو قریب کیا اور کہا جاؤ یہ ہمارے گھر میں دے کے آؤ, میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے. مال کے کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں, مال کے کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کہا جاؤ یہ ہمارے گھر میں دے کے آؤ, میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے. میرے رسول فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی, میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. شیخ سعدی شیرازی دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا حضور کی بارگاہ میں. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر کول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں مالک فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ دیتا ہوں, میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا. اگر دعوتم رد کنی ور قبول, میری دعا کو رد کر دے یا قبول کر لے یہ تیری مرضی, لیکن دیکھ میں آل رسول کا واسطہ لے کے آیا ہوں. اللہ منو دست و دامان آل رسول. اور ایک قبال کہتا ہے مریم از یاد نسبت حضرت عیسیٰ عزیز. اقبال کہتا ہے مریم کو ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں تھی, عزیز روزگار کی ماں تھی. اور شان کا عالم کیا ہے کہ اللہ نے ان کے نام کی صورت کو قرآن کے اندر نازل کیا, پوری ایک صورت ان کے نام کی اتری. اللہ اکبر. حضرت حنہ حضرت عمران کی زوجہ ہیں, اولاد نہیں تھی لیکن یہ صابرہ تھی, صبر کرنے والے گھرانے کے ساتھ تعلق تھا, تو کبھی اولاد کی دعا بھی نہیں کی, لیکن اپنے گھر کے اندر استراحت کر رہی تھی. دوپہر کا وقت تھا تو درخت کے اوپر چڑیا نے گھونسلہ ڈالا تھا اور اس کے اندر بچے نکالے تھے. بچے چیختے بھوک کی وجہ سے تو چڑیا بھاگ کے جاتی, کہیں سے کوئی دانا چونچ کے اندر لاتی, بچے منہ کھولتے تو وہ دانا اس کے اندر رکھتی. بار بار جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی مالک تو نے اولاد نہیں دی, تیری تقدیر پہ راضی ہوں, لیکن جب تو نے جانوروں کو ممتا دی ہے تو پھر مجھے اولاد کیوں نہیں دیتا. اور یہ دعا کی کہ اللہ جو اولاد دے گا میں تیرے گھر بیت المقدس میں وقف کروں گی. تو اللہ نے ان کو اولاد دی. ہوتا یہ تھا جو یہ منت مانتا اللہ اس کو بیٹا عطا کرتا, تو جو بیٹا عطا کرتا اس کو بیت المقدس میں وقف کیا جاتا عبادت کرنے کے لیے یا گھر کی خدمت کرنے کے لیے. تو جب ان کا وضع حمل ہوا تو اللہ نے بیٹی عطا کی, تو یہ پریشان ہوئی کہ مالک وہاں پہ تو سارے مرد ہیں تو میں بیٹی کو وہاں پہ کیسے رکھوں گی, اور میں نے تو تیری بارگاہ میں دعا بیٹے کی مانگی تھی. تو اللہ فرماتا ہے اے مریم کی ماں پریشان نہ ہو, جیسی ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے. اور کہا تو اس بیٹی کو دیکھ رہی ہے, میں اس بیٹی کی گود میں نبی کو دیکھ رہا ہوں. پھر اللہ نے بغیر نکاح کے بغیر مرد کے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بیٹا عطا کیا.
تو بڑا مشکل مرحلہ تھا. کیا جواب دیتی اپنی قوم کو؟ جب بیٹا اٹھا کر کے لائیں تو قوم کہنے لگی مریم یہ کیا چاند چڑھایا، نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، اور تو نے یہ کیا کام کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے. لیکن لوگوں کی زبانیں کون پکڑتا؟ جو مخالفت پہ اترتے ہیں وہ تو تہذیب کے سارے اداب بلا دیتے ہیں. کیسے زبانیں روکی جا سکتی تھی؟ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در جانا سے بھی اسنام تراشے ہیں. تم کیا ہو اور کیا ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ الزام تراشے ہیں. تو زبانیں کیسے پکڑی جاتی؟ لیکن اللہ نے کہا کہ میری بندی پریشان نہ ہو، تو اپنے بچے کی جانب اشارہ کر دے. اب مریم سلام اللہ علیہا سے جب وہ بات کرتے تو آپ کہتی کہ آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے. تو کہنے لگے کس کا بیٹا ہے؟ تو کہا اسی سے پوچھ لو. تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو پالنے کا بچہ ہے، جو پنگورے کے اندر لیٹا ہے. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ کا قرآن اٹھائیے. حضرت عیسیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی ران پہ رکھا، اللہ اکبر، اور ان سے کلام کیا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہا لوگوں سن لو، میری ماں پہ عیب لگانے والے سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. یہ ایک اعزاز تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کہ اللہ نے ان کے نام کی سورت قرآن کے اندر اتاری. مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز. یہ ایک نسبت تھی حضرت مریم کو کہ حضرت عیسیٰ کی ماں تھی. اور اقبال کہتا ہے از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت سیدہ زہرا کو تو 3 نسبتیں حاصل ہیں. اللہ اکبر. پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری. اقبال کہتا ہے کہ جو رحمت للعالمین نبی ہے، جو اول و آخر کا امام ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا اس نبی کی نظر کا نور ہے. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری. اگر سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی ماں ہے تو حضرت عیسیٰ معراج کی رات مسجد اقصی میں مقتدی بن کے جس نبی کے پیچھے کھڑے تھے وہ فاطمہ الزہرا کے بابا ہیں. اللہ اکبر. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری. یہ پہلی نسبت. دوسری نسبت بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اقبال کہتا ہے جو مشکل کشا ہیں، جو مشکل کا کلیجہ پھاڑنے والے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اس علی کی زوجہ ہیں. اللہ اکبر. اور تیسری نسبت مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق. اقبال کہتا ہے عشق کی پرکار کا جو مرکز حسین ابن علی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا حسین کی ماں ہے. یہ تیسری نسبت ہے. اگر سیدہ مریم کو ایک نسبت حاصل ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. اللہ اکبر. اور اگر بیٹا کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے تو پیچھے اثر فاطمہ کے دودھ کا نظر آتا ہے. اور یہ بیٹے کی تربیت تھی جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی. اقبال کہتا میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے. یہ تقدیریں قوموں کی ماں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں. اگر یہ سمٹ جائیں تو معاشرہ پھیل جاتا ہے، اور اگر یہ پھیل جائیں تو معاشرہ سمٹ جاتا ہے. آج میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی ذرا پلٹ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے عمل کو دیکھیں. مخدرات اسلام کے لیے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا ایک کامل اکمل مکمل نمونہ ہے. آج کہا جاتا ہے جی دین اتنا تنگ نہیں تھا، یہ تو مولویوں نے تنگ کر دیا. یا دین اگر تنگ نہیں تھا تو پھر اس مہر و ماں نے کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ایک بال کو بھی نہیں دیکھا. یہ شان تھی آپ ساری زندگی پریشان رہتی تھی کہ مرنے کے بعد
جب پٹرے پہ ڈال کے میت کو لے کے جایا جاتا ہے تو پھر عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہوتی ہے، اگرچہ وہ پردے میں ہوتی ہے، چونکہ عورت کا جسم جو ہے وہ ڈھیلا ہوتا ہے تو آپ پریشان رہتی تھی. لیکن حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ تھیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی. حبشہ کی جانب 2 بار ہجرت ہوئی. جب لوگوں پہ مکہ کو تنگ کر دیا گیا تو پہلے 2 ہجرتیں مکہ حبشہ کی جانب ہوئی اور تیسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی جانب ہوئی. تو یہ آئیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو پریشان پایا تو پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں بڑی فکر مند رہتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک علاقے میں دیکھا تھا جب کوئی خاتون مر جاتی ہے تو اس کو جس چارپائی پہ لٹا کے لے کے جایا جاتا ہے اس کے چاروں کونوں پہ ایک ایک شاخ باندھی جاتی ہے اور پھر ان کو آپس کے اندر باندھ دیا جاتا ہے. تو اس طرح اوپر کپڑا ڈالتے ہیں تو ایک ڈولی کی صورت بنتی ہے. اللہ اکبر. اسما بنت امیس کہتے ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا اس بات پہ خوش ہوئی کہ مرنے کے بعد بھی میرے پردے کا اہتمام ہو گیا. اللہ. اور پھر مرنے کے بعد رات کے اندھیرے کے اندر آپ کا جنازہ اٹھتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ تھے جو آپ کے جنازے کے اندر شریک تھے. اور اہل سیر نے لکھا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، تو اللہ محشر کے اندر جمع ہونے والے لوگوں کو حکم دے گا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم لفاطمہ بنت محمد حتی تمر. اللہ فرمائے گا اے محشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اے نبیوں، اے غوثوں، اے کتبوں، اے ابدالوں، اپنی نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. اور 70,000 حوروں کے جلو کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا محشر کے میدان میں آئے گی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد آپ نے سیدہ کے کان میں کوئی بات کی. جب بات کی تو سیدہ فاطمہ الزہرا زاروں کی طرح رونے لگی. تو حضور نے پھر قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد حضور نے پھر کوئی بات کی تو سیدہ مسکرانے لگی. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور اٹھ کے چلے گئے تو میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں حضور کی زندگی کے اندر اس راز کو فاش نہیں کر سکتی، میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکتی. تو حضور کا انتقال ہو گیا. حضور کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ حضور نے وہ بات کیا کہی تھی، اب تو حضور چلے گئے تو آپ اب وہ بات بتا رہے ہیں. تو سیدہ فرمانے لگی کہ حضور نے مجھے قریب کیا اور کہا کہ بیٹا اللہ کا حکم آنے والا ہے اور میں اللہ کے حکم پہ لبیک کہہ دوں گا. تو میرے لیے مرحلہ بڑا مشکل تھا تو میں زاروں کی طرح رونے لگی. تو پھر حضور نے مجھے قریب کر کے کہا کہ پریشان نہ ہو، اہل بیت میں سب سے پہلے جو میرے سے ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی. حضور کے انتقال کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ الزہرا بھی انتقال کر گئی. اللہ اکبر. اور جب نکاح ہوا تو حضرت علی کا گھر تھوڑا سا دور تھا. تو حضور نے فرمایا علی اپنی رہائش گاہ میری رہائش گاہ کے قریب لے آؤ، مجھ سے سیدہ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. اب جہاں پہ حجرہ رسول ختم ہوتے ہیں اس کے بالکل ساتھ ہی حجرہ فاطمہ شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے اور جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے سیدہ کو ملتے. یعنی حضور چاہتے تھے ان سے جو جدائی کا وقت ہے وہ تھوڑے سے تھوڑا ہو. آج اپنے حقوق مانگنے والی خواتین ذرا پلٹ کے عرب کے معاشرے کو دیکھیں. آج بھی جو ہے وہ بدھ کہتا ہے کہ نہیں، عورت بدی کا سرچشمہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں مختلف مذاہب کے اندر لوگ شادیاں نہیں کرتے. کیوں؟ کہ یہ رب سے قرب کی دوری کا سبب بنتی ہیں. آج بھی عیسائیوں کے اندر فادر کا تصور پایا جاتا ہے اور وہ ساری زندگی شادی نہیں کرتا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر عورت سے دور رہنا پڑے گا. اسی طرح پوپ ہے، اسی طرح ہندوؤں کے اندر یا دیگر مذاہب کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں تو وہ شادی نہیں کرتے. لیکن میرے رسول تو فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے بستر پہ وحی آتی ہے. اللہ فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے سن لیں، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے.
آج میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بھرے جذبات رکھوں، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بھرے کلمات کریں تو تعجب نہیں ہے، لیکن اس دور کے اندر جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس دور میں یہ بات کرنا کہ میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، صرف یہ کلمہ محبت ہی نہیں تھا بلکہ یہ جہاد بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کی خاتون کہتے ہیں جی میں کیسے کر لوں، مجھ سے نہیں ہوتا، میرے بچوں کو سنبھالنا ہے، وہ بار بار کپڑے گندے کر دیتے ہیں، پھر میں نے کھانا بھی تیار کرنا ہے، خامد کی خدمت بھی ہے، میں کیسے نمازیں پڑھ لوں۔ وہ ذرا پلٹ کے ایک نظر سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ سارا دن بچوں کو سنبھالتی ہیں اور چکی چلا چلا کے سیدہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی غزوے سے کچھ قیدی اور کچھ کنیزیں بنا کر کے لوگ لائے گئے، تو میں گھر آیا اور میں نے آ کے فاطمہ سے کہا فاطمہ جاؤ نا اپنے باپ سے جا کے ان کو یہ چھالے دکھاؤ اور ان کے کہو کہ مزید کام نہیں ہوتا تو مجھے ایک کنیز عنایت کر دیں تاکہ گھر کے کام کے اندر وہ میرا ہاتھ بٹائے اور گھر کے کام کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو۔ تو سیدہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرار پہ گئیں، اور جب وہاں پہ گئیں اور پھر کوئی ہمت نہ پڑی تو واپس آ گئی۔ تو حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ ادب مانے تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ واپس پلٹ آئیں۔ تو پھر حضرت علی بھی حضرت فاطمہ کے ساتھ گئے۔ یار بیٹی باپ کے دروازے پہ آئے تو باپ خالی موڑتا ہے؟ بیٹی تو ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں بیٹی سسرال کے اندر سکھی نہیں، تو کیا ہوا آپ کو پتہ چلا آپ اس کو مل گئے؟ وہ کہتے نہیں، رات بیٹی کی کال آئی تھی، اس کا لہجہ بگڑا تھا۔ یار بیٹی کا تو انداز تکلم بھی شکستہ ہو تو باپ کے دل کو قرار نہیں پہنچتا، اسے تن کا ماس بھی بیچنا پڑے تو وہ بیچ دیتا ہے، لیکن بیٹی کو راضی رکھتا ہے۔ تو مجھے بتائیے بیٹی فاطمہ الزہرا جیسی ہو اور داماد علی جیسا ہو اور دونوں دروازے پہ آئے اور آ کے حضرت علی المرتضیٰ سفارش کرتے ہیں کہ حضور ذرا سیدہ کے ہاتھ تو دیکھیں، ہاتھ پہ چھالے پڑے چکی چلا چلا کے، اور چکی چلا کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے، مزید کام نہیں ہوتا، تو آپ ایک آدھ کنیز عنایت کر دینا۔ تو خیال آتا ہے کہ انہوں نے ایک مانگی تھی، حضور نے دو دے دی ہوں گی، لیکن حضور فرماتے ہیں نہیں، مجھے صرف تمہارا خیال ہی نہیں ہے، مجھے صفا کے چبوترے پہ پڑھنے والوں کا بھی خیال ہے۔ میرے دروازے پہ آئے ہو، خالی نہ پلٹو، کہا تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جو ان کنیزوں سے، ان غلاموں سے بھی افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا جب رات کو بستر پہ سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلاموں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں تسبیحات فاطمہ ہیں، یہ حضور نے اپنی بیٹی کو عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ چکی چلاتی ہیں اور چکی چلاتے چلاتے 7 قرآن بھی پڑھتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ سیدہ جب چکی چلاتی ہیں تو 7 قرآن پڑھتی ہیں، تو قرآن پڑھتے پڑھتے جو گندم یا جو پیستی ہیں پھر ان کا آٹا تیار کرتی ہیں، اور پھر وہ کھانا پکا کر کے جب شہزادوں کے حلق سے نیچے اتارتی ہیں تو پھر کربلا کے اندر اس کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ماں اس حال کے اندر بچے کو دودھ پلائے کہ سکرین کے اوپر تھرکتی تصویریں دیکھ رہی ہو اور میوزک کی آواز کانوں کے اندر پڑ رہی ہو اور ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو پھر بیٹا کوئی اداکار کو، گلوکار کو، ایکٹر تو بن سکتا ہے لیکن محمد عربی کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ جب کھانا تیار ہوا، ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سب کو ایک ایک روٹی دی، تو خود آدھی روٹی کھائی اور آدھی اپنے پلو کے اندر باندھ لی۔ یہ حقیقت ہے، یہ تماشا لب بام نہیں ہے۔ آدھی روٹی کھائی اور آدھی اپنے دوپٹے کے اندر باندھ دی۔ جس طرح آج بھی خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز انہوں نے یاد رکھنی ہو تو وہ اپنے پلو میں باندھتی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کھاتی کیوں نہیں؟ تو کہتے نہیں مجھے بس اتنی ہی بھوک تھی۔ تو جب کھانا کھا کے سارے فارغ ہو گئے تو آپ حضور کے پاس تشریف لائیں اور اپنے پلو سے وہ روٹی نکال کے حضور کو دی۔ تو حضور فرمانے لگے فاطمہ 3 دن قبل سے لے کے آج تک یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارا باپ کھانے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھانے کے لیے گھر میں بیٹھتی ہیں
تو دروازے پہ سائل آتا ہے، وہ صدا لگاتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، میں 2 دنوں سے بھوکا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنے حصے کی روٹی حضرت حسین کو دیتی ہیں کہ بیٹا جاؤ یہ اس سائل کو دے کے آؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں امی آپ بھی تو بھوکی ہیں؟ تو فرماتی ہیں بیٹا میں 1 دن سے بھوکی ہوں، وہ 2 دنوں سے بھوکا ہے، زیادہ حق اس کا ہے۔ یار آج میں بھی افطاری کرتے وقت دیکھوں، آپ بھی افطاری کرتے وقت دیکھیں، ہماری ہمسائیگی کے اندر کوئی غریب تو نہیں سو رہا۔ یہ اسلامی جمہوریہ ہے، یہ اسلام کے نام پہ حاصل ہونے والا ملک ہے، جہاں پہ مفت آٹے کے نام پہ غریبوں پہ تشدد کیا جاتا ہے اور غریبوں کو لائن کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے، اور مفت آٹا لینے کے چکر میں غریب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یار وہ صبح تو نکلا ہوگا کس ناز کے ساتھ کہ میں اپنے بچوں کے لیے آٹا لے کے آؤں گا، لیکن جب بچوں کو خبر پہنچے گی کہ تمہارے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، تو مجھے بتائیے ان کے سینے پہ کیا گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ افطاری کرتے وقت سٹیٹس نہ بھی لگائیں تو یقین کریں کہ آپ کے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی افطاری اللہ ویسے ہی قبول کر لے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، آپ 8-10 قسم کے کھانے اپنے سامنے رکھ کے روزہ افطار کرتے ہیں، اللہ آپ کو اور بھی زیادہ دے، لیکن دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا دیکھا ہے میں نے کل ایک کوڑے کے ڈھیر پہ 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پہ، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ یہ ہمارا علم ہے، تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ اہل تصوف تو کہتے ہیں کہ آدھا تصوف آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ راستے کے اندر شخص بیٹھا تھا تو کوئی قریب سے گزرا، اس نے کہا بابا بتا تیرا مسلک کون سا ہے؟ تو سنی ہے، ہمارا مزاج نہیں ایسی بات کرنے کا، لیکن سچی بات ہے کمرے آخر ہوتی ہے، ان کانوں سے نہیں، ذرا دل کے کان کھول کے سنیے گا۔ اس نے کتنی گہری بات کی۔ اس نے کہا بابا بتا تیرا مسلک کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کے اندر کوئی کھانے کی چیز تھی یا پانی تھا تو وہ دینا چاہتا تھا۔ تو آج تو ہم احسان بھی اس پہ کرتے ہیں جو ہمارے نظریے کو ماننے والا ہو۔ جب ایتی نے ایمبولینس بنائی تھی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری گاڑی کا منشور کیا ہوگا، تو پوچھنے والے کا خیال تھا کہ یہ کوئی اور جواب دے گا، لیکن اس نے غیر متوقع جواب دیا۔ جب اینکر نے سوال کیا نا کہ تمہاری گاڑی کا منشور کیا ہوگا، تو اس نے کہا میری گاڑی کا منشور یہ ہوگا کہ میری گاڑی کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، یہ مذہب انسانیت پہ کام کرنے والی گاڑی ہوگی۔ اس نے پوچھا بابا بتا تو سنی ہے، تو شیعہ ہے، تو دیوبندی ہے، تو وہابی ہے، تیرا مسلک کون سا ہے؟ تو بابا رو کے کہنے لگا پتر نہ تو میں سنی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، پتر میں بھوکا ہوں۔ یار بھوک تو سارے تہذیب کے آداب نہیں بھلا دیتی۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ایک دن نکلے، ایک چرواہا ملا، کہا میاں آؤ بھوک لگی ہے تو کھانا نہ کھائیں؟ تو اس نے کہا جی ضرور کھائیں۔ آپ نے کہا کہ چلو آؤ، ہاتھ دھوئے، دسترخوان پہ بیٹھے، تو کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ اٹھ گیا، وہ کہنے لگا نہیں میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے رب کو نہیں مانتا تو پھر میرے دسترخوان پہ تیرے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یار یہاں پہ رک کر کے ایک بات نہ کہوں، تھا تو وہ کافر لیکن تھا وفادار۔ ہم تو چائے کی پیالی پہ اپنا مذہب نہیں بیچ دیتے، ہم تو بریانی کی پلیٹ پہ اپنا مسلک نہیں تبدیل کر دیتے۔ ہم کہتے نہیں جو میں نے تو صرف باہر جانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ قادیانی لکھوایا تھا، میں تو اندر سے مسلمان ہی ہوں، میں تو اندر سے پکا سنی ہوں۔ وہ تھا تو کافر لیکن تھا وفادار۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تمہارے رب کو نہیں مانتا تو اس کا نام کیوں لوں؟ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر نہیں مانتا تو پھر میرے دسترخوان پہ تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا روٹی کے ٹکڑوں پہ میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ 80 سال کی عمر تھی، چلا گیا۔ اللہ اکبر، فوراً جبریل آئے، آ کے اللہ کا پیغام دیا کہ ایک وقت کھلانا پڑا نا تو اٹھا کے بھیج دیا، مجھے بھی تو دیکھو نا 80 سال ہو گئے میں اس کو کھلا رہا ہوں۔ یار جب آپ کسی کی مدد کرتے تو اس کا مسلک پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے یہ شرط لگائی، وہ کہنے لگا میں درد دل رکھنے والا شخص ہوں تو میں ایسی خاتون سے شادی کروں گا جس کے دل کے اندر امت کا درد ہو۔
خیر اس کی شادی ہوئی، رشتہ ملا، شادی ہوئی، وہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہاں پہ لاش پڑی تھی. تو اس شخص نے گاڑی کھڑی کی اور وہاں پہ کھڑا ہو کے کچھ دیر تک روتا رہا. دوبارہ نکل گیا اور کہنے لگا عجیب ہے، تو اللہ کی بندی، تو کہتی تھی میرے دل کے اندر درد بڑا، تیری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا. خیر تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پہ ایک لاگر، ایک معذور شخص بیٹھا تھا جو اپاہج تھا. اس نے کہا گاڑی کھڑی کر. اس کے شوہر نے گاڑی کھڑی کی تو اس کے قریب گئی، اس کو کچھ رقم دی. تو پھر وہ وہاں پہ کھڑی ہو کے کچھ دیر تک روتی رہی اور پھر اپنے شوہر کو قریب کر کے کہنے لگی کہ خدا کے بندے وہ تو مر گیا، اب اس کو تمہارے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بیچارہ زندہ ہے، شاید ہمارے رونے سے اس کا کام بن جائے. آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، یاد رکھیے گا اسلام صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. ہمیں یہ کسی نے غلط تبلیغ کی، ہمارے نظریے کسی نے غلط بنائے کہ صرف عبادات کے گرد گھومنے کا نام ہی دین ہے. نہیں، اگر آپ دین کی روح کو تلاش کریں، نماز دین کی بنیاد ہے، نماز دین کا جسم ہے، روزہ بھی دین کا جسم ہے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ، خیرات بھی دین کا جسم ہے. لیکن اگر آپ دین کی حلاوت کو ڈھونڈیں، دین کی روح کو تلاش کریں، تو وہ کسی دکھی دل کو قرار دینا ہے، وہ کسی دکھیارے دل کے قرار کا سامان کرنا ہے. حضرت باجد بستامی کہتے ہیں میں ایک دن کئی لاکھ خرچ عبور کر گیا تو آواز آئی بایزید کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی میں مالک کے قرب میں نکلا ہوں. تو آواز آئی بایزید رب عرش پہ تو نہیں رہتا، اگرچہ ساری سمتیں ساری جہتیں مالک کی ہیں لیکن سمجھانا بھی تو مقصود تھا نا. کہا مالک عرش پہ تو نہیں رہتا. تو کہا پھر کہاں پہ رہتا ہے؟ کہا اگر اس کو تلاش کرنا ہے تو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو. اللہ کا بسیرا وہ ہے. اللہ نے آپ کو افطاری کی طاقت دی تو آپ کم از کم ایک فرد کی افطاری اپنے ساتھ ضرور کریں، اور لازمی نہیں آپ اہتمام کے ساتھ افطاری کروائیں. جو اللہ نے آپ کو توفیق، میرے رسول تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا ایک دودھ کے گھونٹ سے، ایک کھجور سے یا ایک پانی کے گھونٹ سے، جتنا افطار کرنے والے کو اللہ روزہ رکھنے پہ اجر دیتا ہے اس جتنا اجر ہی افطار کروانے والے کو بھی دیتا ہے. تو پتہ نہیں ہماری سوچیں کہاں پہ ہیں. یقین کریں یہ ماہ سیام اتنی بابرکتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس پہ بھی ہم اٹھتے بعد میں ہے سٹیٹس پہلے لگاتے ہیں. یار موبائل کو ہم ایک طرف نہیں رکھ سکتے. یہ ابھی زلزلہ آیا نا یہ 2-4 دن قبل، تو یقین کریں ایک لمحہ لگنا تھا سارے موت کی آگوش میں ہوتے. ایک جھٹکا تو یہ ہے، لیکن میاں ایک جھٹکا اور آنے والا ہے جس دن زمین آپس میں ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی. پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی اور زمین سارے بوجھ اپنے باہر پھینک دے گی اور سارے جو تھے وہ اللہ کا ورد کرنے لگے. لیکن تعجب ہوتا ہے کہ یار رب کو یاد کرنے کا موقع تھا لیکن ہم وہاں پہ بھی اسٹیٹس ڈالنے لگے. کئی دوستوں نے مجھے بھی خیریت پوچھنے کے لیے میسج کیا تو میں نے ان کو کہا میاں یہ اللہ سے توبہ کرنے کا موقع ہے، حال بعد میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. یار آپ ٹھیک ہے اچھی بات ہے خیریت دریافت کرنی چاہیے، لیکن کیا اس سے نہ پوچھا جائے کہ مالک تو ناراض کیوں ہو گیا؟ تو ہم سے کون سی غلطی، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پہلے اس کو تو راضی کر لیں. جب زلزلہ آیا نا تو راولپنڈی کے ایک ہوٹل کے اندر لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے. تو ہم تو اتنی جو ہے وہ مہذب قوم ہے، ہم تو اللہ سے اتنے ڈرنے والے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تو وہ اللہ کا ورد کرتے کرتے ہوٹل سے باہر نکلے، اور جب زلزلہ تھما تو بغیر بل دیے ہی اللہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں کو پلٹ گئے. تو پھر زلزلے نہ آئے، پھر اوپر سے عذاب نہ اترے، نیچے سے عذاب نہ آئے. اللہ اکبر. تو میاں یہ تاثیر ماں کے دودھ کی ہوتی ہے. ماں نے سکھایا تھا بیٹا میں 1 دن کی بھوکی ہوں، وہ 2 دنوں کا بھوکا ہے. اور اقبال تو یہاں پہ آ کے بے قابو ہوتا ہے اور اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہا بر خاک کے او پاشید میں. اقبال کہتا ہے فاطمہ اگر تیرے بابا کی شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور تیرے ہی بابا کا فرمان میرے راستے کے اندر رکاوٹ نہ ہوتا
تو فاطمہ جو کام تو نے کیا ہے، لوگ کعبے کا طواف کرتے، میں تیری قبر کا طواف کرتا، اور لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، میں تیری قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ جو کام تو نے کیا ہے، نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اگر سیدہ حسین کی تربیت نہ کرتی تو آج دین ہمارے تک نہ پہنچتا۔ اور یہ فاطمہ کے دودھ کا اثر تھا کہ اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے بیٹے اور خود اپنی جان کو بھی راہ خدا کے اندر قربان کر کے انہوں نے نبی کے دین کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، نبی کے دین کا جھنڈا سر بلند رکھا۔ یہ پیچھے اثر فاطمہ کے دودھ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو فاطمہ الزہرا حضور کی لخت جگر ہیں، ساری زندگی ان کے آنچل کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن بھی یہ اہتمام کیا جائے گا کہ 70,000 حوروں کے جلو کے اندر آپ محشر کے میدان میں آئیں گے، اور حضور فرماتے ہیں میرے نواسے حضرت حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ یار ہماری بیٹیوں کا نمونہ کوئی مغرب نہیں تھا، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ نور تھا۔ آج بازاروں کے اوپر آپ نکلیں، روڈوں کے اوپر کھلے بال اور بالکل لباس سمٹ کے واجبی سا لباس رہ گیا، اور آج کہا جاتا ہے جی برقع تو ہمارے لیے قید خانہ ہے، میرا جسم ہے تو پھر مرضی بھی میری ہونی چاہیے تھی۔ آج بھی لوگ تو تمہیں عورت ماننے کے لیے تیار نہیں، تجھے تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کی تسکین کے لیے پیدا تو ضرور کی گئی ہے، لیکن یہ انسان نہیں ہے۔ اس کو یہ حقوق کس نے دیے؟ یہ میرے رسول نے دیے۔ آج جب باپ کی دہلیز سے بیٹی رخصت ہوتی ہے شادی کے وقت، تو اس وقت جو باپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ دیدنی ہوتی ہے۔ باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، بھائی بھی منہ چھپا چھپا کے روتا ہے۔ یہ بھائی تو قتل کرتا تھا اور قتل کر کے فخر کرتا تھا، اور یہ باپ تو زندہ درگور کر کے اپنے آپ کو باعث عزت گردانتا تھا۔ لیکن یہ ان کے لیے پیار، یہ محبت بہن کے لیے، بیٹی کے لیے سینے کے اندر کس نے ڈالی؟ تو یہ عطیہ ہے آمنہ کے لال کا۔ ہمیں حضور کے دامن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ کوئی بھی زندگی کا ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جو ہماری بہنیں کہہ سکیں کہ نہیں ہمیں سیدہ کی چوکھٹ سے اس کی رہنمائی نہیں ملتی۔ لیکن آج کسی کی بہن کی عزت کو اچھالتے ہوئے یہ مت بھولیے گا کہ ہماری بہن کی عزت محفوظ رہے گی۔ اگر آپ کسی کی عزت کو اچھالیں گے تو کوئی آپ کی عزت کو بھی اچھالے گا۔ وقت سمٹ گیا، کہنے کے لیے تو بہت کچھ تھا، دل میں ہے درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، مدتوں سنائی کو درد آشنا ملے۔ وہ کوئی سنیارا تھا تو اس کی اولاد نہیں تھی، وہ گیا، اس نے ایک بچہ کسی کا اپنے ذمے لیا، اس کو گھر لے کے آیا، جوان ہوا۔ تو ایک دن اچانک وہ کام پہ تھا، اس کا بیٹا جوانی کو چڑھ رہا تھا، تو اس نے اپنی منہ بولی ماں پہ ہاتھ ڈالا۔ اچانک اس نے ہاتھ ڈالا، اس کی کلائی پکڑی، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا تو وہ چھوڑ کے چیخ چیخ کے رونے لگ گیا۔ تو ماں کہنے لگی کہ تو کتنا بدبخت ہے کہ ہم نے تجھے گھر کے اندر جگہ دی، تجھے بیٹا بنا کے رکھا، اور آج تو نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ آج آنے دے اپنے باپ کو، میں اسے بتاؤں گی۔ جب وہ گھر آیا تو ماں نے ساری کہانی بیان کی۔ اس نے کہا اس طرح آج اس نے میرے پہ ہاتھ ڈالا، اور اچانک پھر یہ ہاتھ چھوڑ کے رونے لگ گیا۔ تو اس کا باپ اس سے بھی زیادہ رونے لگا۔ تو اس نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا قصور اس کا نہیں ہے، آج میرے پاس ایک بڑی خوبصورت خاتون آئی تھی جو چونیاں چڑھانے آئی تھی، تو میں جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے دل کے اندر غلط وسوسہ پیدا ہوا، میرے رب نے مجھے فوری طور پہ سزا دے دی۔ اگر میں نے غلط نیت سے اس کا ہاتھ پکڑا تو میری بیوی کا ہاتھ بھی کسی نے پکڑ لیا۔ صاحب اس لیے ہمارا نمونہ، ہمارا پلیٹ فارم مغرب نہیں ہے بلکہ محمد عربی کی چوکھٹ ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو بٹھا کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ نور سنائیں، انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھائیں، اور ان کو بتائیں، ان کی محبت، ان کا پیار ان کے سینے کے اندر ڈالیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔